گزر چکے ہیں. قرآن کا چیلنج ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر قرآن نے چیلنج کیا ہے. کہا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ, 10 چھوڑی. کہا ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ, اور فرمایا نہ کر سکے ہو نہ کر سکو گے, آگ سے ڈر کر مسلمان ہو جاؤ. اور پھر اعلان کر دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر تمام جن و انس اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ یہ ایک دوسرے کے سارے مددگار بن جائیں پھر بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. تو یہ قرآن شریف یہ عالمگیر سارے جہانوں کے لیے نصیحت. تو سوشل میڈیا پر تو وہ بک کرتے ہیں, لیکن عام الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا پر آج تک اس جدید دور کے اندر بھی سائنس اپنی معراج کو چھو رہی ہے, اور کسی کو یہ طاقت نہیں ہے, قدرت نہیں ہے کہ اس قرآن کی مثل لا سکے, اور قیامت تک کوئی مائی گلال یہ لا بھی نہیں سکتا. یہ اجمیوں نے تو کیا عرب نہیں لا سکے تو اجمی کہاں سے لا سکتے ہیں. اور اللہ حضرت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کہا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے ساری دنیا کے فصحا, عرب کے بڑے بڑے فصحا, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحائے عرب کے بڑے بڑے جتنے فصیح و بلیغ لوگ ہیں عرب کے, وہ سارے آپ کے سامنے سے یا رسول اللہ دب گئے. کوئی کہے منہ میں زبان نہیں اس قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے. ان کے منہ میں ایسی زبان ہی نہیں, زبان تو دور کی بات ہے, کسی جسم میں یہ جان ہی نہیں کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکتے. تو بہرحال عرض کے یہ کرنا چاہ رہا تھا یہ بات کی وہ ضمناً کہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل 100% صحیح ہے, یہ بات بھی نہیں ہے. انسان بالآخر انسان ہے, غلطی کا پتلا ہے, خطا کا پتلا ہے, لیکن ہمارے ملک کی جو ہے حفاظت کی ضمانت وہ فوج سے جڑی ہے. اور اس پر میں نے وہ مئی کے حوالے سے یہ عرض کیا کہ ہماری 3 جنگیں ہوئی جن میں 2 جنگوں میں شاندار رہا, اور تیسری کی 71 کی جنگ 1971 کی اس میں ہمیں نقصان ہوا. اس میں وہ سیاستدانوں کی خباثت تھی اور قوم کی جہالت تھی. یہ جو آج بندہ ہی وہ مفکر اور محدث اور وہ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سن کر ہر بندہ مبصر بن چکا ہے. تو اس دعا کے ساتھ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری پاک فوج پر کو اور مضبوطی عنایت فرمائے, اور اس مشرک بنیے کا بندوبست کرنے کی مزید توفیق رفیق نصیب فرمائے, اور یہ ہمارا سبز جانی پرچم جو ہے وہ اور بلند کرنے کی اللہ پاک توفیق رفیق نصیب فرمائے. اور یہ درس ہے عرب ممالک کے لیے کہ اللہ پاک نے 2 قوموں کو مسلمانوں کا سخت دشمن کہا. 2 قوموں یہ میں آج وہ پہلے کیا کتاب کر بیٹھا ہوں تو میں یہ وہ آیات کا نمبر بھی اور اسے قرآن شریف پر آیات کے نمبر لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے لَتَجِدُنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. لو جی یہ سورہ المائدہ کی 82 نمبر ہے. 82 لَتَجِدُنَّ ضرور بھی ضرور آپ پائیں گے
نتاج جنہ کا یہ اشد الناس عداوتاً، لوگوں میں سخت ترین دشمنی کرنے والے، عداوت کرنے والے، ان سے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں نا ان کے ساتھ لوگوں میں سے سخت ترین دشمنی کرنے والے موجود ہیں۔ کن کو تو پائے گا؟ اللہ فرماتا ہے الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور مشرک، یہ دو قومیں یہ مسلمانوں کی بہت بڑی دشمن ہے، اور یہ عداوت کرنے والی یہ دو قومیں ہیں۔ اور یہ اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان کوئی ولیوں کو ماننے نہ مانے، لیکن فیضان آج بھی ولیوں کا جاری و ساری ہے، اور یہ آج بھی فیضان ہے کہ مشرک اس دور میں مشرک یہ ہندو ہے جو پاکستان کا ناہنجار ہمسایہ ہے، اور لاکھوں سلام پاک فوج اور اہل پاکستان کو جن نے اپنے سے 5 گنا ہندو قوم جو سخت دشمن ہے مسلمانوں کی، اس کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ سبق ہے کہ دوسری قوم جو مسلمانوں کی سخت دشمن ہے تمام لوگوں میں، وہ یہودی ہے، اور یہودی کو اللہ نے پہلے رکھا ہے اور مشرک کو بعد کر دیا ہے، جس کا اسلوب قرآن سے یہ مانا ہوا کہ یہودی مشرک سے بھی بڑا دشمن ہے، یہودی مشرک سے بھی بڑا دشمن ہے۔ تو میں یہ تو قرآن شریف کا اسلوب ہوا تھا، لیکن 5 گنا یہ مشرک ہندو پاکستان سے بڑا، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ولیوں کا فیضان ہے کہ 5 گنا بڑے مشرک کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا ہے۔ اور یہ یہودی جو آس پاس تمام ممالک مسلمان ہیں، تمام مسلمان ممالک ہیں نا اسرائیل کے، یہ عرب ممالک کی حکمرانوں کے لیے سبق ہے، اور محمد بن سلمان میں اس کو MBS کہتا ہوں، لیکن بہرحال اب اس کا کردار بدل رہا ہے، اللہ کرے بدل رہا ہے، کفر سے اسلام کی طرف آ رہا ہے، کفر سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اللہ ان کو لے آئے۔ اور یہ دوسرے ممالک جو عرب کے ہیں، قطر ہے، کویت ہے، دوسرے جن نے ابھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ UAE والا یہ تو شیطان کا چلہ ہے، یہ اسرائیل کا پٹھو ہے۔ کیا یہاں لوگ بات کرتے ہیں فرقہ واریت کی، اور جان یہ فرقہ واریت ہے، یہ اختلاف کا وہ لوگ فرقہ واریت کہہ رہے ہیں، مذہبی اختلاف کو، وہ نہیں، یہ فرقہ واریت اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ تو یہ عرب ممالک کے لیے سبق بات آگے اڑائیں، عرب ممالک کے لیے سبق کہ اگر 5 گنا بڑے مشرک کو پاکستان کا مسلمان سبق سکھا سکتا ہے، تو یہ چاروں طرف عرب ممالک ایک چھوٹے سے اسرائیل کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ دوبارہ MBS نے محمد بن سلمان کو شابش دینے کو دی جا رہا ہے، دوسرے کہا ہے کہ امریکہ ہمارے اختیار اب استعمال نہیں کرتا، یہ سلام ہے اس کو، اللہ کرے یہ دوسرے یہ UAE یہ جو شیطان کا چلہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل یہ مل کر حملے کی اور الزام ایران پر لگا دیا، اتنے بے ایمان ہیں۔ تو بہرحال یہ دین اسلام یہ توحید کا دین، یہ